اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم اس بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ قرآن کس طرح کی کتاب ہے۔ اگر ہم یہ جان لیں کہ قرآن کس طرح کی کتاب ہے تو قرآن پر ہونے والے بہت سارے اعتراضات کا جواب خود بخود مل جائے گا۔ دیکھیے، بہت ساری غلط فہمیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ زیادہ تر لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ قرآن کس طرح کی کتاب ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بس بازار جائیں گے یا لائبریری جائیں گے اور وہاں سے قرآن کا کوئی ٹرانسلیشن لے کر آئیں گے اور اسے پڑھیں گے تو بس ہم سارا قرآن سمجھ جائیں گے۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ سوچیں کہ اس دنیا میں نہ پھر کوئی اسکول ہوتا، نہ کوئی کالج ہوتا، نہ یونیورسٹی ہوتی۔ لوگ بک اسٹور جاتے یا لائبریری جاتے اور وہاں سے کتاب لیتے اور کوئی انجینئر بن جاتا، کوئی ڈاکٹر بن جاتا، کوئی لائر بن جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا لوگ کالج، اسکول اور یونیورسٹی اس لیے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر ٹیچر ہوتا ہے۔ تو بغیر ٹیچر کے کسی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں بے وقوفی کا کام ہے، وہ بھی ایسی کتاب جو بہت آسان نہ ہو سمجھنے میں۔ اس لیے قرآن کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلے تو کسی ایسے ٹیچر کو تلاش کیجئے کہ جو اس کو اچھی طرح سے جانتا ہو، اور میں تو یہاں تک کہوں کہ آپ ایسے ٹیچرز کو تلاش کیجئے جو معصوم ہوں اور انفیلیبل ہوں، ان سے آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ تو پہلی بات تھی۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کس طرح کی کتاب ہے۔ دیکھیے، قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جس میں ہر کچھ آیتوں کے بعد ٹاپک بدلتا ہے، صرف ایک ٹاپک کی کتاب نہیں ہے۔ دنیا میں دیکھیے دو طرح کی کتابیں ہوتی ہیں۔ کوئی کتاب ہوتی ہے جس کا ایک ٹاپک ہوتا ہے، مثلا اس کے اوپر ہی لکھا ہوتا ہے کیمسٹری، تو اب کیمسٹری کی کتاب میں آپ اگر ڈھونڈنا چاہیں تو میتھمیٹکس یا مان لیجئے لا کی باتیں، قانون کی باتیں تھوڑی نہ دکھائی دیں گی۔ کوئی کتاب اگر بایولوجی کی ہے تو اس میں فزکس نہیں ملے گی کیونکہ اس کا سبجیکٹ بایولوجی ہے۔ لیکن قرآن مجید ہدایت کی یعنی گائیڈنس کی کتاب ہے۔ اب جن چیزوں میں انسانوں کو گائیڈنس چاہیے وہ ساری چیزیں اس میں ملیں گی۔ ہسٹری بھی ملے گی، جیوگرافی بھی ملے گی، بہت سے موقعوں پر بہت ایسے قانون جیسے نکاح، طلاق اور انہیریٹنس کے یعنی وراثت کے قانون بھی ملیں گے۔ تو ہر سبجیکٹ کی آیتیں ہیں، اور یہ سبجیکٹ بھی بڑی جلدی جلدی بدلتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کہیں پر ہیڈنگ پڑی ہو اور آپ سمجھ لیں یہاں سے اس سبجیکٹ کی آیتیں شروع ہیں۔ میں ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں اردو شاعری سے۔ اردو شاعری میں دو طرح کی، یا ہے تو بہت ساری طرح کی پوئٹری ہے، لیکن ان میں سے دو کی مثال دینا چاہتا ہوں۔ ایک ہے مثنوی۔ مثنوی میں کیا ہوتا ہے؟ شعر ہوتا ہے، پوئٹری ہوتی ہے، مگر ایک ہی ٹاپک پر ہوتی ہے۔ کوئی ایک سٹوری ہوتی ہے کہ جسے شعر کے فارم میں، پوئٹری کے فارم میں بیان کیا جاتا ہے۔ اب یہ شعر آپس میں جڑے ہوتے ہیں، بیچ سے اگر آپ دو شعر نکال لیجئے تو آپ کو پھر وہ سٹوری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ لیکن دوسری طرح کی شاعری ہے غزل کی شاعری۔ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر شعر کا یا پھر ہر چند شعر کا ٹاپک الگ ہوتا ہے۔ کبھی غزل کا شاعر مان لیجئے کہ دنیا اور دنیا کے حالات کے بارے میں بات کر رہا ہے، کبھی غزل کا شاعر اپنے معشوق کے بارے میں بات کرنے لگتا ہے، تو ٹاپک بدلتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح سے قرآن میں ٹاپک بدلتا رہتا ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں، بہت سے لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ قرآن چونکہ ایک مذہبی، دینی، ریلیجس کتاب ہے تو اس میں شروع سے لے کر آخر تک بس نصیحتیں ہی نصیحتیں ہوں گی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہر طرح کی آیتیں، جیسے میں نے کہا۔ دوسری بات قرآن کے بارے میں جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قرآن کی ایک آیت کو دیکھ کر کے ہی آپ کوئی نتیجہ نہ نکالیے، کیونکہ ایک آیت، مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے طلاق کے بارے میں ایک آیت آئی ہوئی ہے، تو اب طلاق کے ہی ٹاپک پر دوسرے چیپٹر میں بھی آیتیں آئی ہوئی ہیں، اور پھر ہو سکتا ہے کہ 8ویں چیپٹر میں بھی آیت آئی ہو طلاق کے بارے میں۔ جب ساری آیتیں آپ طلاق والی، چاہے وہ پہلے میں ہوں، چاہے مان لیجئے کہ 65 نمبر چیپٹر میں ہوں، وہ ساری آیتیں جب آپ جمع کریں گے تبھی کوئی نتیجہ نکلے گا کہ طلاق کا طریقہ کیا ہوتا ہے، طلاق کب دیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے ایک سورے میں یا ایک چیپٹر میں کوئی آیت دیکھ کر کوئی فیصلہ فوراً نہ کر دیجیے۔ تیسری بات قرآن کے بارے میں یہ ہے کہ قرآن کی کچھ آیتیں ہی دوسری آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں۔ تفسیر کا مطلب انہیں
اور کھول کر بیان کرتی ہیں۔ کبھی کبھی ایک آیت آپ پڑھیں گے یا ایک ورس آپ پڑھیں گے، آپ کو زیادہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن دوسرے یا 8ویں چیپٹر میں جا کر کے اسی بارے میں جو آیت ہے یا ورس ہے وہ اس پہلی والی ورس کو ایکسپلین کر رہی ہوگی۔ تو قرآن میں ایسا بہت سی جگہوں پر ہے کہ ایک ورس دوسری ورس کو ایکسپلین اور ایلیبوریٹ کرتی ہے۔ تو یہ بھی دھیان رکھیے جب آپ قرآن کو پڑھ رہے ہوں۔ اس کے علاوہ یہ بہت ضروری بات ہے، قرآن کے ہی ساتھ نہیں بلکہ دنیا کی بہت سی کتابیں اور خاص طور سے ریلیجس بکس، کہ آپ ہمیشہ ان آیتوں کو کنٹیکسٹ کے ساتھ ہی کوٹ کیجئے اور پڑھیے۔ اگر آپ کنٹیکسٹ یا جن حالات میں یا ادھر ادھر کی آیتوں سے اسے ایک آیت کو کاٹ کر نکالیں گے تو نتیجہ غلط نکلے گا۔ اس لیے ہمیں جاننا ضروری ہے کہ ایک پرٹیکولر آیت کن حالات میں نازل ہوئی یا کن حالات میں اللہ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی۔ اگر آپ حالات جانیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کیا وہ آیت صرف اسی موقع کے لیے تھی یا نہیں، وہ آیت ایک جنرل قانون تھی ہر موقع کے لیے، پھر آپ فیصلہ کر پائیں گے۔ اسی سلسلے میں آخری بات کہتا ہوں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی ہر آیت ہر موقع کے لیے ہے، یہ بھی سوچنا غلط ہے۔ اور اس کا الٹا، بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ قرآن کی کوئی خاص آیت صرف اسی موقع کے لیے تھی، سب موقعوں کے لیے نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ میں سب بات سمیٹ کے کہتا ہوں کہ قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو صرف اسی موقع کے لیے تھیں جس کے لیے وہ نازل ہوئی تھی، اور قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو ہمیشہ کے لیے اور ہر موقع کے لیے ایک جنرل پرنسپل ہے، ایک جنرل قانون ہے۔ میں اس کے لیے ایک مثال دیتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے، میں اپنے بیٹے سے اگر کہوں کہ مجھے پانی پلاؤ تو میں نے اسے حکم دیا ہے پانی پلانے کا، بیٹا گلاس میں پانی لایا، اس نے مجھے پلا دیا۔ اب کیا یہ حکم ہمیشہ کے لیے تھا؟ یعنی ایک بار میں نے پانی پیا، پھر بیٹا پانی لے آئے، پھر پانی لے آئے، پھر پانی لے آئے؟ ایسا تو نہیں تھا، ایک خاص موقع کے لیے تھا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن میں نے ہی اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا سچ بولا کرو۔ اب یہاں پر سچ بولنا کیا ایک بار کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے ہے؟ نہیں، یہ جو چیز ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو اب یہ کیسے سمجھا جائے کہ کوئی حکم قرآن کا یا کوئی کمانڈ قرآن کا ایک خاص موقع کے لیے یا سب موقع کے لیے؟ اسی کے لیے میں کہتا ہوں کہ آپ قرآن کے جانکاروں کے پاس جائیے، ٹیچرز کے پاس جائیے، وہ بھی وہ ٹیچرز کے جو قرآن کا صحیح طریقے سے علم رکھتے ہوں، تو آپ کو وہ بتائیں گے کہ یہ حکم ایک پرٹیکولر موقع کے لیے آیا تھا، یہ حکم ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور یہ بات آپ جیسے میں نے ابھی مثال دی، میرا بیٹا اور ہم آپس میں سمجھتے ہیں کہ کون سے میں نے حکم کو ایک موقع کے لیے دیا ہے اور کون سا حکم ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو آپ اس مزاج کو، ان حالات کو، قرآن کی اسٹائل کو، بیان کرنے کے اسٹائل کو سمجھیں تو آپ کو خود سمجھ میں شاید آنے لگے کچھ عرصے کے بعد کہ کون سا حکم قرآن کا ایک موقع کے لیے ہے اور کون سا ہمیشہ کے لیے۔ اگر ان باتوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو قرآن سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی اور بہت ساری غلط فہمیاں جو آپ کے ذہن میں ہو سکتی یا آ سکتی ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ میں سمجھتا ہوں یہ میری بات واضح ہو گئی ہوگی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔